بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنت کے حسین مناظر کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایک عجیب حقیقت سنیں گے، چلیے سنتے ہیں۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی سب سے زیادہ عیاش اور بے فکر تھا۔ رات دن کھانے پینے، پہننے اور خوبصورت لونڈیوں کے ساتھ مشغول ہونے اور آرام طلبہ اور دین پروری کے سوا کوئی کام دین و دنیا کا نہیں کرتا تھا، اور حسن صورت حسین تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس درجے عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا بھی بے اختیار سبحان اللہ بول اٹھتا تھا۔ چہرہ ایسا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند، غرض اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمت دنیاوی مرحمت فرمائی۔ سال بھر میں 3,03,000 دینار کی آمدنی ہوتی تھی، ان سب کو اپنے عیش و عشرت میں اڑا دیتا تھا۔ اس نے ایک بہت بلند خانہ اپنے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا، اور اس کے دونوں طرف دریچے تھے۔ ایک طرف کے دریچے تو شار عام کی طرف کھلتے تھے، اور جس سے شام کو بیٹھ کر آنے جانے والوں کی سیر کرتا تھا، اور دوسری طرف کے دریچے چمستان میں تھے، اس کی طرف بیٹھ کر چمستان سے دل بہلایا کرتا تھا۔ اور اس بالا خانہ کے اندر ایک ہاتھی دانت کا قبہ چاندی کی مہنوں سے جڑا ہوا اور سونے سے مکمل کیا ہوا، اور اس میں ایک نہایت قیمتی تخت تھا جس پر جلوہ افروز ہوتا تھا، اور بدن پر نہایت بے شمار بھار کپڑے اور سر پر موتیوں کی جڑا ہوا عمامہ ہوتا تھا، اور ادھر ادھر بھائی برابر اور یارانہ جلسہ کا جمگٹھا پیچھے غلام خادم کھڑے رہتے تھے، اور قبہ باہر گانے والی عورتوں سے رہتا تھا۔ قبہ میں اور ان عورتوں میں ایک پردہ حائل تھا، جب چاہتا انہیں دکھاتا، اور جب راگ اور دل چاہتا تو پردہ ہلا دیتا، گانا شروع کر دیتی تھی، اور جب بند کرنا چاہتا تو پردے کی طرف اشارہ کر دیتا تھا تو چپ ہو جاتی تھی۔ غرض اسی شغل میں اس کی رات گزرتی۔ رات کو یاران جلسہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے، اور وہ جس کے ساتھ چاہتا تھا خلوت کرتا تھا، اور صبح کو شطرنج اور دل کھیلنے والوں کا اکٹھا جمکا، کوئی اس کے سامنے بیماری یا موت یا کسی ایسی شے کا جس سے غم پیدا ہو ذکر نہ کرتے۔ حکایت اور عجیب و غریب باتیں جن سے ہنسی دل لگی اور سامنے ہوتی، اور ہر روز نئی نئی پوشاکیں اور قسم قسم کے خوشبوئیں استعمال کرتا۔ حال میں اسی حال میں 27 برس گزر چکے تھے۔ ایک رات کا قصہ ہے، وہ اپنے معمول کے موافق لہو و لہب یعنی کھیل کود میں لگا ہوا تھا، عیش و عشرت میں لگا ہوا تھا، مشغول تھا، اور کچھ حصہ رات کا گزرا تھا۔ ایک نہایت دردناک آواز اپنے مطربوں کی آواز جیسی
سنی اور اس کے سننے سے اس کے دل پر ایک چوٹ پڑی اور اپنے اس لہو و لعب کو چھوڑ کر اسی طرف مشغول ہو گیا. یعنی جو عیش و عشرت میں پڑا تھا وہ آواز سن کر وہ سب کو چھوڑ کر اس کی آواز کی طرف مائل ہو گیا. اپنے مطیعوں کو حکم دیا کہ گانا بند کرو اور قبہ کی کھڑکی سے آواز سننے کے لیے منہ نکالا. کبھی تو وہ آواز کان میں آ جاتی اور کبھی نہ آتی. اپنے غلاموں کو آواز دی کہ اس آواز دینے والے کو یہاں لے آؤ، اور خود شراب کے نشے میں چور تھا. غلام اس کی تلاش میں نکل پڑے. رفتہ رفتہ اس تک پہنچے. دیکھا کہ ایک جوان ہے نہایت غریب. اس کے گردن بالکل سوکھ گئی ہے اور رنگ زرد اور خشک ہو گیا ہے، پر پریشان بال اور پیٹھ دونوں ایک اور دو پٹی پر پرانی چادریں ہیں، اور اوڑھے ہوئے ننگے پاؤں مسجد میں کھڑا اپنے پاک پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہے. انہوں نے اس مسجد سے نکالا اور اسے لے گئے اور کچھ بات چیت اس سے نہ کی، اس لیے اس سے لے کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا. اس نے دیکھا، پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سب نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی آواز والا ہے جس کی آواز آپ نے سنی. پوچھا یہ کہاں تھا؟ کہا کہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز میں قرآن پڑھتا تھا. اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا میں کلام اللہ پڑھ رہا تھا. کہا ذرا ہم کو بھی سناؤ. اس نے انواد اور بسم اللہ پڑھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ نعیم یسقون فی رحیق مختوم ختم اللہ مسک وفی ذالک، یعنی بے شک نیک لوگ نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو پہچانے گا ان کے چہروں پر تازگی نعمت کی. ان کو پلائی جائے گی خالص شراب بمنبر اس کی مہر بجائے موم کی مشک کی ہوگی، اور اس شراب میں رغبت کرنے والوں کی چاہے کہ وہ رغبت کریں، اور اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی. وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پئیں گے. یہ آیت پڑھ کر اور ترجمہ سنا کر اس سے کہا کہ اے دھوکے میں پڑے ہوئے، وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہے، وہاں اور تیرا قبہ اور مجلس کہاں؟ چاہے نسبت خاک العالم باغ، وہاں تخت ہیں، ان پر بچھونے اور اونچے اونچے ہوں گے، اور ان کے استری کے ہوں گے. وہ سبز قالینوں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اور وہاں 2 نہریں بہتی ہوں گی. اس میں ہر میوے کی در قسم ہے. نہ وہاں کے میوے کبھی ختم ہوں گے، نہ ان سے کوئی جنتی کو روکنے والا ہوگا. بہشت میں بری کے پسندیدہ عیش میں رہیں گے، اور وہاں کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے. اور اس میں اور اونچے اونچے تخت ہیں، اور آب کھورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور تکیے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہوں گے، اور مخمل نہالچے بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے.
ہمیشہ سایہ اور چشموں میں رہیں گے، اور جنت کے پھل دائمی ہیں، یہ سب تو متقوا کے ہوں گے۔ اب کافروں کی سنیں کہ ان کے لیے آگ، اور آگ بھی ایسی کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا، اس میں نا امید پڑے رہیں گے، اور جب انہیں منہ کے بل گھسیٹ کے لائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب چکھو، غرض ان پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ حبہ اس ہاشمی نے سنا تو بے اختیار اٹھا، اور جو ان سے لپٹ کر چلا کر رونے لگا، اور اپنے سب لوگوں سے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ خود اس جوان کو لے کر گھر کے صحن میں آ کر ایک بورے پر بیٹھ گیا، اور اپنے جوانی کے رائے گاں جانے پر افسوس کر رہا تھا، حسرت اور نفس کو ملامت کرتا رہا، اور جوان نصیحت کرتا رہا۔ صبح تک دونوں اسی مشغول رہے۔ ہاشمی نے اللہ سے عہد کیا کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اپنے توبہ کو اس نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ مسجد میں بیٹھ رہا اور ہر وقت عبادت الہی میں رہنے لگا، اور تمام سونا چاندی کپڑے بیچ کر صدقہ کر ڈالا، اور تمام نوکر چاکر الگ کر دیے، اور غصب کی تمام جائیداد، جس کو غصب کیا تھا وہ ساری جائیداد ان کے مالکوں کے واپس کر دی، اور کل جائیداد لونڈی غلام بیچ ڈالے، اور جس کو آزاد کرنا چاہا آزاد کر دیا، اور موٹے کپڑے پہن لیے۔ جو کہ روٹی کھانے لگا، پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ساری رات بیداری میں گزارتا، دن کو روزہ رکھتا، اور بڑے بڑے صلحاء اس کے زیارت کو آنے لگے، اور اس سے کہنے لگے کہ بھائی اپنی نفس کو اتنی سخت میں نہ رکھو، کچھ آرام بھی دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، تھوڑے سے کام کی بھی قدردانی فرماتے ہیں۔ وہ اب دیکھتا کہ بھائیو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی میں رہا ہوں، اور یہ کہا کہ کر خوب روتا، آخر پورا پیادہ ننگے پاؤں اور بدن پر ایک بہت موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کے لیے گیا، اور سوائے ایک پیالہ اور توشہ دان کے کوئی چیز ساتھ نہ لی۔ اس حالت میں چلتے چلتے مکہ پہنچا اور حج کیا، اور وہیں اقامت کی اور مر گیا۔ مکہ میں رہنے کی زمانے میں یہ حالت تھی کہ رات کو حجر اسود کے پاس جا کر روتا اور گڑ گڑاتا تھا، اور اپنے نفس پر گزشتہ افعال یاد کر کے نوحہ و زاری کرتا، اور کہتا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے سینکڑوں خلقتوں غفلت میں گزر گئی ہے، اور کتنے ہی برس گناہوں میں ضائع ہو ہیں، اے میرے مولا، میری نیکیاں تو سب جاتی رہیں، اور حسرت و ندامت باقی رہ گئی۔ اب جس دن آپ سے ملوں گا اور میرے نامے اعمال کھولے جائیں گے، اور دفتر گناہوں اور رسوائیوں کے ظاہر ہوں گے، اس روز کیا ہوگا اور کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے مولا، میں تیرے سوا کسی سے التجا کروں اور کس کی طرف دوڑوں؟ پس کس پر بھروسہ کروں؟ میرے مولا، میں اس لائق نہیں تو ہوں کہ جنت کا سوال کروں۔ میں تو آپ کے دریائے رحمت ناپیدا کنار اور آپ کی ابر و افضل عطا سے یہ سوال کرتا ہوں
کہ میرے خطاؤں کی بخشش کر دیجئے، آپ ہی مغفرت والے ہیں، کرنے والے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی بھی اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگیے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ہم سب کے اللہ مغفرت فرماوے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے، اپنی زندگی پر نظر ڈالے، اپنے بیتے ہوئے افعال پر نظر ڈالے اور اللہ سے مغفرت چاہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی رحم کرنے والے اور بڑے ہی مغفرت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ و بحمدہ و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔